تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے اوپر ڈاکہ مار سکتی ہے تو عام آدمی بیچارے کیا کرے گا؟ وہاں میں نے سنا پہلی دفعہ دس از مائی رائٹ. مجھے یاد ہے ہم کو سائیکل پہ وہ یونیورسٹی میں جا رہے تو ایک کی کوئی بتی، ایک میرے ساتھ ہم سائیکل چلا رہے تو دوسرا جو میرے ساتھ تھا اس کی کوئی بتی ٹھیک نہیں تھی. کیا پولیس والے نے روک لیا، وہ اکڑ گیا سامنے. ہمیں یہاں ہمیں پتا ہے کہ پولیس کے سامنے کبھی بھی اکڑتے وہ دو منہ کے اوپر لگاتا، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ کھڑا ہو گیا دس از مائی رائٹ. میں بھی پہلی دفعہ سنا مائی رائٹ. یہ لوگ آزاد لوگ ہیں. انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے. آپ کو انسان، آپ کو پروٹیکشن، انصاف پروٹیکشن دیتا ہے. اس لیے معاشرہ اٹھتا ہے. آزاد معاشرے اوپر اٹھتے ہیں، کبھی غلام معاشرے اوپر نہیں اٹھے. جو معاشرے میں آپ کبھی اسٹڈی تو کریں کیا فنومینا تھا، اور یہ ضرور آپ اسٹڈی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے 30 سال بعد مسلمانوں نے 2 سپر پاورز کو اوور رن کر دیا تھا. ایک طرف رومن امپائر تھا، ایک طرف پرشین امپائر تھا. یہ کیا فنومینا تھا کہ وہ ٹوٹے پھوٹے عرب جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، جو ان پڑھ تھے، جن کے پاس نہ کوئی وسائل تھے، ریگستان میں وہ رہتے تھے. آدھی دنیا رومن امپائر، آدھی دنیا پرشین امپائر کے ہاتھ میں تھی. ان عربوں میں کیا چیز انہوں نے آئی؟ کیا ان کے پاس کوئی ایٹم بم آ گیا؟ ان کے پاس کیا آیا؟ کوئی ٹیکنالوجی آ گئی؟ کیا آیا تھا کہ ان لوگوں نے یہ ہسٹوریکل فنومینا ہے، یہ کوئی لیجنڈ نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 30 سال کے جانے کے بعد انہوں نے 2 سپر پاورز کو اوور رن کر دیا. کیا چیز تھی یہ؟ جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قومیں کیسے اٹھتی ہیں. قوموں کے اندر نمبر 1 جب انسانیت آ جاتی ہے اپنی، جب آپ کے لوگ، جب انسانوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ہماری قوم ہے، وہ پھر قوم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اتنا سا کیوبا ہے، کیسے کھڑا ہو گیا اتنے بڑے امریکہ کے سامنے؟ کیونکہ کیوبا کے اندر ہائیسٹ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے لوگوں کا اس سارے علاقے کے اندر. یعنی کہ جو ریاست ہے وہ انسانوں کے لیے بنی ہوئی ہے. ان کی فوج نہیں ہے اتنی بڑی، انہوں نے اپنی عوام کے لیے بہترین فلائی ریاست بنائی ہے. جب فلائی ریاست بنتی ہے، جب مجھے پتا چلتا ہے کہ ریاست میرا دھیان رکھ رہی ہے تو میں بھی ریاست کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. ان قوموں کو کوئی شکست نہیں دیتا. جب آپ کا یہ فیوڈل سسٹم ہو کہ بیچارے نیچے سارے بھیڑ بکریاں، اوپر تھوڑے سے لوگوں کو پاور، تو آپ کی تاریخ ہندوستان کی آپ کو یاد ہے، وہ ادھر سے اوپر سے نکلتا تھا قبائلی علاقے سے، بجور سے جب ان سے نکل گیا تو بس سیدھا بس دلی میں ایک لڑائی ہوتی تھی اور سارا اس کا ہندوستان، باقی ساری بھیڑ بکرے ہوتے. بابر جب پہلی دفعہ آیا، یہ بڑا آپ کے لیے سمجھ لیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. بابر جب ہندوستان آیا تو سیالکوٹ کے پاس چھوٹی سی رنگ پارٹی لے کے آیا تھا، فتح کرنے نہیں آیا تھا. تو جنگ ہوتی ہے چھوٹی سی، لوٹ مار کرنے آتا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ابھی جنگ ختم ہوئی ہے تو تھوڑی دور ایک ہٹا کٹا کسان اپنا ہل چلانا شروع کر دیا. وہ بڑا حیران ہوتا ہے. اس کسان کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا، باہر سے فوج آئی ہے، ابھی کوئی لوگ مرے پڑے ہیں، ہم نے علاقے میں لوٹ مار کی ہے، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا، تم اپنا ہل چلا رہے ہو. کہتا ہے جو اس کسان نے، جب وہ جو اس کے الفاظ تھے، اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ تو بڑا آسان ملک ہے فتح کرنے کے لیے. کسان نے کہا جناب میرا حل چلتا رہا، مجھے کیا فکر پڑی کوئی آئے کوئی جائے. تو کیا وہ کیوں اس کسان نے کہا؟ کیونکہ وہ تو پہلی غلام تھا، اس نے جو بھی اوپر آیا اسے غلامی کرنی ہے. تو غلام لوگ یہ کرتے ہیں حرکتیں جو آج دیکھ لینا یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ اللہ کے شان ہے کہ یہ کون کر سکتا ہے. میں کبھی ڈپریس نہیں ہوا کیونکہ میں ہمیشہ ایک آپٹمسٹ رہا ہوں. لیکن جب میں یہ آئی ڈی پیز کو دیکھنے گیا، سوات میں سے جو لوگ نکلے تھے، مجھے سخت ڈپریشن ہوا. کس چیز کا ڈپریشن ہوا؟ کہ کون سی قوم یہ کر سکتی ہے کہ اب ڈالروں کے لیے اپنے لوگوں کے پر بمباری کر کے 30 لاکھ لوگوں کا بیڑا غرق کر سکتی ہے. اور پھر لیڈر کہے ہم دنیا کی جنگ لڑ رہے ہیں جی، بڑا مارکا مارا ہم نے یہ کیا کر دیا، اور ساتھ ہی ڈالر مانگنے شروع کر دیے.
لوگوں کے خون کے اوپر آپ پیسے بنا رہے ہیں اور ساری ایک کنسنسس بن گیا. جو بات کے خلاف کرے کہ یہ آپ نے کیا ہے اور یہ آپ تاطر طالبان ہیں, آپ انتہا پسند ہیں, آپ داڑھی کے بغیر دہشت گرد ہیں. یہ چیزیں سننی پڑی ہیں کہ کوئی آزاد قوم یہ کرنے دینی تھی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو لال مسجد میں ہوا, میں انگلینڈ میں 18 اپنی گرمیاں گزاری ہیں, 4 سال یونیورسٹی میں گزارے ہیں. میں آپ کو جو انگلش معاشرے کو میں جانتا ہوں, لال مسجد میں اگر جانوروں کے اوپر وہ کیا جاتا جو انسانوں پہ کیا گیا, وہاں ان لوگوں نے کھڑے ہو جانا تھا. یہ کون معاشرہ ایسے کرتا ہے؟ پہلے ان کو بنا دیا جی پتہ نہیں کہ کیا فتح ہونے لگا اسلام آباد پوری, وہ بالکل جو سوات میں ہوگا. وہ 5000 لوگ وہ صرف اسلام آباد کو نہیں خطرہ تھے, وہ دنیا کو خطرہ تھے. یہ سپر مین جو کانکر کرنے آئے تھے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دینا تھا. اسی طرح وہ لال مسجد, وہاں عورتیں, یتیم بچے, لڑکیاں, صرف انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تو ان کو پہلے پورٹریٹ کیا کہ پتہ نہیں فنڈامنٹلسٹ آ گئے اسلام آباد کو فتح کرنے کے لیے. وہی چھوٹے سے لوگ یہاں ڈرنا شروع ہو گئے کہ جو ہمارے وہ لائف سٹائل خراب ہو جائے گا. ان کے اوپر جو قتل کیا, اور یہاں لوگ بیٹھے جو کہہ رہے ہیں کہ مارو ان کو. تو میں آپ سب کو کوشچن آنسر لیتا ہوں. کوشچن آنسر سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اللہ نے مجھے کامیابی دی کرکٹ میں صرف ایک وجہ سے. میرے میں زیادہ ٹیلنٹ باقی, میں کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ باقی لوگوں سے نہیں تھا, لیکن ایک چیز ہے کہ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے سب کے اندر آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, سب سے عظیم مخلوق. آپ سب کے اندر اللہ نے پوٹینشل دیا ہے. آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں, لیکن اسے شرط لگائی ہے. آپ نے اپنا پوٹینشل ڈسکور کرنے کے لیے جب تک آپ اپنی سوچ بڑی نہیں رکھیں گے, آپ بڑے بڑے چیلنجز نہیں لیں گے, آپ کی ویژن بڑی نہیں ہوگی, اور جب آپ اپنے اندر ہی رہ جائیں گے, میں کا رکھیں گے, اپنا سوچیں گے, اپنا کھانا, اپنی جائیداد, اپنی دولت, آپ کبھی وہ انسان نہیں بن سکتے جو جتنا اللہ نے آپ میں پوٹینشل پیدا کیا. میں کرکٹ چیلنجز لیتا تھا, ہار سے ڈرتا نہیں تھا, ہار سے سیکھتا تھا, لوگوں سے اپنی جو میری غلطیاں ہوتی تھی وہ بہتر اینالائز کرتا تھا. آپ پڑھے لکھے, تعلیم آپ وہ کوالٹی آپ کو تعلیم کو دینی چاہیے کہ جب آپ گرتے ہیں, سیٹ بیک آتی ہے, فیلئر ہوتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں, کیوں میں فیل ہوں. یہ آپ کو موقع اللہ دیتا ہے اوپر جانے کا, اور ریزسٹنس آپ کی بہتری کے لیے ہے. کبھی ریزسٹنس سے نہ ڈریں. میرا اتنا مذاق اڑاتے ہیں اور کچھ میں دیکھے پاگل ہے, یہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا اس نے, یہ کہہ دیا. میں جب شروع سے کرکٹ سے شروع ہوا ہوں, میرا مذاق اڑتا رہا. شروع میں کرکٹ میں مجھے یاد ہے, میں لاہور میں پہلا اپنا بڑا میچ کھیلنے گیا, تو وہ ایک سیکشن کراؤڈ کا تھا, لاہور کا لڑکا جا رہا ہے پہلی دفعہ بیٹنگ کرنے, شیر لاہور, شیر لاہور, زندہ باد, یہ وہ. میں جا کے سیدھا پہلی گیم پہ آؤٹ ہو کے واپس آ گیا. تو اور کرکٹ میں بھی جانا بھی 70 گز پڑتا ہے, پھر واپس بھی 70 گز واپس آنا پڑتا ہے. جاتے ہوئے نعرے لگے کہ شیر لاہور, اور واپس آتے ہوئے جو انہوں نے مجھے باتیں کی, میں آپ عورتیں بیٹھی میں آپ کو کہہ نہیں سکتا آپ کے سامنے. تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا, میں نے اپنے آپ کو اینالائز, میں بھی حیران ہو گیا کہ ہوا کیا, یہ اتنے کہ ایک دم میں پلٹا کھا گئے ایک ادھر سے ادھر. تو پھر میں نے اپنی